اللہ کی طلب میں چل، اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ کی طلب میں چلے گا اللہ تجھے ضرور ملے گا. تو دنیا کی طلب میں چلے گا کبھی ملے گی کبھی نہیں ملے گی. دیکھو ساری دنیا میں سارے لمز کے پڑھنے والے تھوڑا ہی آگے جا کے بڑی بڑی تنخواہیں لینے والے بن جاتے ہیں. کئی بیچ میں ہی مر جاتے ہیں، کئیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، کئی پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں. سارے سیاست میں آنے والے، سارے زراعت میں، تجارت میں، زندگی کے تمام شعبوں میں چلنے والے کو منزل نہیں ملتی. کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی. جس کو ملتی ہے وہ پا کے بھی کھو دیتا ہے، وہاں کا یہاں کا تو پایا ہوا بھی کھو دینے والا ہے. پونچر اٹھا دیے گئے، پونچر اٹھا. دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ چنگیز خان تھا، 65 سال تو گزر گئے، اس کو لڑتے 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 ساری دنیا فتح کر لی جو اس وقت کی ممکن دنیا تھی، ممکن دنیا. تو پھر اس کو خیال آیا کہ ساری زندگی لڑ لڑ لڑ، جب حکومت کرنے کا وقت ہے پیچھے زندگی ختم ہو گئی، 65 سال ہو گئی. تو اس نے ساری دنیا کے طبیب حکیم اکٹھے کیے، ابے میرا علاج کرو کہ میری زندگی بڑھ جائے. میری تو ساری گزر گئی لڑتے لڑتے، میں چاہتا ہوں حکومت کروں. تو حکومت کرنے کے لیے پیچھے اثر ہو گئی ہے، بلکہ شام ہو گئی ہے، بلکہ سورج مغرب کے جا لگا ہے. تو کوئی راستہ بتاؤ. تو وہ تھا بڑا ظالم، کوئی بولے ہی نہ اس کے آگے. تو چین کا حکیم کھڑا ہوا، اس نے کہا خاقان اعظم، ہم تیری زندگی کا ایک لمحہ نہیں بڑھا سکتے. ہاں جو تیرے پاس ہے وہ تیری اچھی گزر جائے، اس کے ہم تمہیں سینکڑوں طریقے بتا سکتے ہیں، لیکن ہم تیری زندگی میں ایک پل کا اضافہ نہیں کر سکتے. 72 سال کی عمر میں مر گئے. 7 سال اس کو بیٹھ کے حکومت نصیب ہوئی. 40 سال شکستیں کھاتا رہا. 40 سال تک فتوحات کا دور شروع ہوا. 25 برس فتوحات میں گزر گئے، اور جب بیٹھنے کا وقت آیا تو 7 سال بھی نہ بیٹھے کہ اٹھ کے چل دیا. تو یہاں جو کسی منزل کو پاتا ہے تو وہ کھو دیتا ہے. تو لہذا میرے بھائیو، یہ اللہ کا اعلان ہے، میرے بندے میری طلب میں آ، میں تمہیں تیری منزل بتاتا ہوں. میں تیرا مطلوب ہوں، میں تیرا تیری ڈگری نہیں، تیری دولت نہیں، تیرا روپیہ نہیں، تیری عزت نہیں، یہ راستے کی چیزیں ہیں، یہ بھی مانگو مجھ سے دوں گا، لیکن میں تیرا مطلوب ہوں. تو میری طلب میں آ، اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، میں تمہیں ملوں گا. اور میں اگر مل گیا تجھے سب کچھ ملا، اگر میں نہ ملا تجھے کچھ نہ ملا. فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتک كل شيء. اگر تجھے اللہ ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا. میرے بھائیو، میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ کو کھو دینے والا مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، اللہ کو کھو دینے والا اس جیسا کم نصیب دنیا میں ہے نہیں. اس جیسا پریشان اور کٹی پتنگ کی طرح کوئی ہے نہیں. اس کی منزل دیکھو نا، تم ایک ایگزٹ غلط لے لو، ایک ایگزٹ غلط لے لو تو تم پریشان ہوتے. ابھی تمہارے پاس آتے ہوئے وہ ہمارے ساتھی نے وہ ایک راؤنڈ بورڈ پر ادھر مڑ گیا، تمہارا پچھلا ساتھی دو کدھر جا رہے لگے اوپر سے مڑ کے پھر ادھر ہی آ جانا. 1 منٹ بھی نہیں لگا اور اوپر سے یوں آ گئے. لیکن یہ انسانی فطرت ہے، تھوڑا سا راستہ غلط ہو جائے تو ایک دم وہ سب کٹا جاتا ہے اور وہ تنگ پڑ جاتا ہے. او میرے بھائیو، جس نے پوری زندگی کا ایگزٹ غلط لیا ہوا ہو وہ کیسے چین پا سکتا؟ پوری زندگی کا راستہ غلط ہے. مجھے رب کی عزت کی قسم، ساری دنیا کا اقتدار اور ساری دنیا کے نشے اور ساری دنیا کا حسن، ساری دنیا کے سر اور ساز، ساری دنیا کی دھنیں اور ساری دنیا کی وادیاں، ساری دنیا کے دامنوں کو ساخ، ساری دنیا کا سونا اور چاندی اس کے دل کے اندھیروں کو روشنی میں نہ بدل سکے گا، اس کے اندر کی تنگیوں کو کبھی کشادہ نہ کر سکے گا. یہ صرف اللہ ہی ہے جو دل کی دنیا کو آباد کرتا ہے. یہ اللہ ہی ہے جو اندر کے اندھیروں کو دور کرتا ہے. یہ اللہ ہی ہے جو دل میں اترتا ہے تو جہاں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ اللہ ہی ہے جس کا تعلق دل میں اترتا ہے تو تخت پر بھی بادشاہی، تخت پر بھی بادشاہی، فقر میں بھی بادشاہی، بادشاہی میں بھی بادشاہی، پھانسی پہ چڑھ کے بھی بادشاہی، نیزے پہ چڑھ کے بادشاہی. ہاں جی، حسین کا سر نیزے پہ ہے، اولاد کا سر نیزے پہ ہے، اور آج تک دنیا اسی کو بادشاہ کہتی ہے. اور یزید بھی برباد ہوا اور شمر بھی برباد ہوا اور ابن زیاد بھی برباد ہوا اور وہ عمر ابن سعد بھی برباد ہوئے جنہوں نے جھنڈے لہرائے، تلواریں لہرائیں اور فتح کے شادیانے انہوں نے بجائے اور تخت جمائے اور تختوں پہ اپنی حکومت کو اور اقتدار کو انہوں نے اب دوام دینے کی کوشش کی. وہ آج بھی ذلیل، پیچھے بھی ذلیل تھے، آئندہ بھی ذلیل رہیں گے اور موت کے بعد بھی ذلت ان کا مقدر ہے. اور جنہوں نے اللہ کو پایا وہ نیزوں پہ چڑھ کر وہ گھوڑوں سے روندے گئے، جسم گھوڑوں سے روندے گئے، بے گور و کفن چھوڑے گئے. نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا تھا، نہ کوئی دفن کرنے والا تھا. اس حال میں چھوڑا گیا کہ چاروں طرف 72 انسانوں کے لاشیں گرے پڑے تھے اور ان کے سر تن سے جدا تھے اور ان کے سر نیزو حضرت حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ 2 سال کے تھے، 2 سال کے بچے کا سر بھی نیزے پر تھا. یہ بتانے کے لیے تھا کہ جوانی کے نشہ ہو یا مال کا نشہ ہو یا حکومت کا نشہ ہو، کوئی چیز تمہارے سامنے آئے تو اللہ پہ قربان ہو جانا. چیزوں کے غلام نہ بننا، چیزوں کے غلام نہ بننا، چسکے کے غلام نہ بننا، لذت کے غلام نہ بننا، اپنے نفس کے غلام نہ بننا.
اپنی خواہش کے غلام نہ بننا. ہماری تو ایک تاریخ ہے, ہم کوئی آزاد نہیں ہیں, ہم پابند سلاسل ہیں. ہماری آزادیاں موت پہ شروع ہوں گی, ہمارے لیے دروازے موت سے کھلیں گے. ہمارا اصل مستقبل شروع ہی موت سے ہوتا ہے. زہیر بن القین نے کہا شمر سے اب الموت تو خوفنا, پاگل ہمیں موت سے ڈرا رہے ہیں, اور موت تو ہمارا مطلوب ہے, ہم تمہیں قتل کر دیں گے یا تم یزید کی بیعت کر دو. اب الموت تو خوفنا, تو ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو, موت تو ہمارا مطلوب ہے. الموت احلی عندنا من العسل نحن بنو ضبط اصحاب الجمل, موت تو ہمیں ایسے مزیدار دار لگتی جیسے تمہیں شہد مزیدار لگتا ہے. شہد کھاتے ہوئے مزہ آتا کا, موت تو ایسے مزیدار ہے جیسے شہد. ترجیحات بدل جاتی ہیں جب اللہ مطلوب بنتا ہے, تو وہ شکست کھا کے اور لاشیں اپنے ریزہ ریزہ کروا کے اگلے دن آ کر لوگوں نے دفن کیا. اگلے دن ہائے ہائے, جب عمر ابن سعد کو پتا چلا کہ ان کی تدفین ہوگی تو اس نے اوپر پانی چھوڑ دیا تاکہ ان کی قبروں کا نشان مٹ جائے. 40 دن پانیوں پر کھڑا رہا, سارے نشان مٹ گئے. بنو اسد کا ایک بدو آیا, بنو اسد کا, اور اس نے آ کر مٹی کو سونگنا شروع کیا. سونگتا گیا سونگتا گیا سونگتا گیا. ایک جگہ اس نے شروع کیا یہ ہے حسین کی خبر, قبر سونگا یہ ہے حسین کی خبر. نہ پانی انہیں چھپا سکا, نہ مٹی انہیں چھپا سکی, نہ ظالم کا ظلم انہیں چھپا سکا, نہ وہ ان کا مکر اور فریب انہیں چھپا سکا. وہ آج لمس میں بھی زندہ ہیں, پہلے بھی زندہ تھے اور بعد بھی زندہ رہیں گے. حکومت پر ایمان بیچنے والے اور ملک اور مال پر ایمان کے سودے کرنے والے, اور دنیا کے چند ٹھیکروں پر, چند پیسوں پر, اور چوپڑی روٹی پر, چند دن کے زرق برق لباس پر, چند دن کی واہ واہ پر, اور چند دن کے حشم قدم پر, اور چند دن کی لذتوں پر, اور چند دن کے مال و دولت پر, اپنے ایمان کے سودے کرنے والوں پر ساری دنیا آج بھی لعنت برساتی ہے. زمین آسمان ان پر لعنت برساتے ہیں, اور آئندہ بھی وہ ملعون رہیں گے, اور موت کے بعد بھی ذلتوں پر شکار ہو کر اٹھائے جائیں گے. میرے بھائیو, یہ نبی آ کر اس سوال کو حل کرتے ہیں. تمہارا بنانے والا ایک اللہ ہے, اللہ کو پالو سب کچھ مل گیا, اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا, اللہ ملا تو سب کچھ ملا. جنید جمشید سے میری 97 میں ملاقات ہوئی تھی پہلی. اسے کہنے لگا مولوی صاحب, ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں سوچتا ہے وہ میرے پاس فزیکلی موجود ہے, پھر بھی میرے اندر اندھیرا ہے. مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا ساحل نہیں, جس کا گھاٹ نہیں. میرے اندر میں گھٹن ہے, میرے اندر میں اندھیرے ہیں. یہ کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہے, ہر لذت میرے ساتھ ہے, ایک زندگی میرے ساتھ رقص کر رہی ہے, پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہے؟ یہ ہر اس کے ساتھ ہوگا جو اللہ کو کھو دے گا, یہ ہر اس کے ساتھ ہوگا جو اللہ کو منزل نہیں بنائے گا, یہ ہر اس کے ساتھ ہوگا جو دنیا کی لذتوں کو اپنی زندگی کی منزل بنائے گا, یہ ہر اس کے ساتھ ہوگا جو دنیا کا رنگ اور آپ کو اور یہاں کی لذتوں شہوتوں کو اپنی زندگی کی محنت بنائے گا. اللہ کی قسم وہ نہیں پائے گا تو بھی دکھ رہے گا, وہ پا لے گا وہ پھر بھی دکھ لے گا. وہ لے کر بھی ہارا ہوا ہے اور کھو کر بھی ہارا ہوا ہے, اور اللہ کا پانے والا وہ سولیوں پہ چڑھ کے بھی جیتا ہے, اور تخت پہ بیٹھ کر بھی جیتا ہے, اور سوکھی روٹی کھا کر بھی جیتا ہے, اور پوری دنیا پہ راج کر کے بھی جیتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے 22 ہواؤں پہ حکومت کی, جنات پہ حکومت کی, پانیوں پہ حکومت کی. عمر کی حکومت 22 لاکھ مربع میل میں پھیلی ہے. عمر بن عبدالعزیز نے 3 بر اعظم پہ حکومت کی ہے. پر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اللہ کو آگے رکھا, تو ان کو اللہ نے حکومت میں بھی عزتیں دی, حکومت میں بھی بلندیاں دی. عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کا حکمران, بنو امیہ میں سے, اور ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے بلایا راجا ایک بڑے عالم, دیکھو میں 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا, 3 بادشاہوں, ان کے میں نے کفن کو کھولا تو ان کے چہرے سیاہ کالے پڑ چکے تھے, ان کے چہرے قبلے سے تک گئے. ہم تو میت کو فکس کر دیتے نا کہ بھائی چہرہ قبلے کی طرف, جب چہرہ فکس ہو جاتا ہے تو سخت ہو جاتا ہے, ہلتا نہیں ہے. میں 3 کو قبر میں اتارا, عبد الملک کو اتارا, پھر ولید کو اتارا, پھر سلیمان کو اتارا, خود قبر میں اترا, کفن کھولا تو ان کا چہرہ ہٹا ہوا تھا اور رنگ کالا پڑا ہوا تھا. ان میں ولید کا رنگ سانولا تھا, باقی عبد الملک بھی گورا چٹا تھا, اور سلیمان انتہائی خوبصورت نوجوان. اور سلیمان کو قبر میں اتارنے سے پہلے ہی جب قبر کے قریب چارپائی کو کیا تو اس کی میت ہلنے لگی. تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے, اس پہ سخت طاری تھا, زندہ ہے. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا زندہ نہیں ہے, بل عجل اللہ بالعقوبہ, قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے,
جو قبر میں جو مٹی میں ڈالنے کے بعد عذاب ہونا تو وہ پہلے شروع ہو گئے، دفن کرو. یہ محمد بن قاسم کو قتل کروانے والا ہے. اتنا سستا تھوڑا ہی تھا خون محمد بن قاسم کا کہ یوں معاف کر دیا جاتا، یوں اس کی پکڑنا ہوتی. محمد بن قاسم جیسے ہستی کو قتل کروانے والا شخص. یہ 3 آدمی، ان کے چہرے قبلے سے پھرے اور رنگ کالے پڑے. اللہ کی قسم ان میں ایک بھی بے نمازی نہیں تھا، ایک بھی ایسا نہ تھا جو زکات نہ دیتا ہو، جو روزہ نہ رکھتا ہو، جو تہجد نہ پڑھتا ہو. ان میں ایک بھی زنا کرنے والا نہیں تھا، شراب پینے والا نہیں تھا، جوا کھیلنے والا نہیں تھا. ان کا صرف ایک جرم تھا، انہوں نے اپنی حکومت پر مسلمانوں کا خون بہایا، ظلم کیا. یہ ظالم تھے، یہ ظلم میں پکڑے گئے. دیکھتے نہیں ہو جو قبضے گروپ کتنے وجود میں آئے ہوئے تھے، ادھر زمین پہ قبضے، ادھر زمین پہ قبضے، ادھر پلاٹوں پہ قبضے، ادھر پلاٹوں پہ قبضے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ مرتے ان کے چہرے قبلے سے پھر جائیں گے. اور جس اولاد کی خاطر قبضے کیے انہوں نے جا کے کبھی قبر پہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا ہے. کون مرنے والوں کو جا پوچھتا ہے؟ کون قبرستانوں میں پھر جا کے میں تمہیں عجب سنو، آپ بیتی سنو. میں ایک آدمی سے کہنے لگا تمہارے باپ کی قبر کہاں فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں. بیٹا پوتا نہیں، پڑھ پوتا نہیں. مجھے کہنے لگا جی ہے ابا جی دی قبر. میں کھڑا ہوا، نہیں جی نہیں اے نہیں ایدے آؤ نا، اے ہے جی ابا جی دی قبر. پھر اتھے کھلا رہا، نہیں جی نہیں اے نہیں ذرا ایدے آؤ نا، اے ہے جی ابا جی دی قبر. ترائے قبراں پھرا دے آکھن لگا یار میرے ابا دی قبر کے دے میں تو چیتا کوئی نہیں. تو دوسرے آدمی نے کہا اے تیرے پیو دی قبر ہے. یہ کوئی پوتا کہتا تو چلو ٹھیک ہے بے پوترا چھوٹا ہی تے دادا مر گیا تے پتہ نہیں لگا انہوں کتنے دبیا. جس نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا اس کو نہیں پتا کہ میں نے باپ کو کہاں پھینکا ہوا ہے. اس اولاد کے لیے اللہ سے بھی ہاتھ دھوئے اور اولاد نے یہ وفا کی. اور جس نفس کی خاطر، جس کی لذتوں کی خاطر اللہ کو ٹھکرایا تھا، اب وہ آگے قبر میں اور ناک منظر جب سامنے آئے تو واپس کون بھیجے؟ اب کون واپس جا سکتا ہے؟ یہ ظالم تھے، ظالم، انہوں نے ظلم کیے تھے. اور عمر بن عبدالعزیز آیا، اس نے انصاف زندہ کر دیا، اس نے انصاف کیا. تو کیا ہوا جب ان کی موت کا وقت آیا اور ان کی قبر کے قریب ان کی چارپائی کو کیا گیا اور قبر میں اتارنے کے لیے لوگ آگے بڑھے تو ایک پرچہ، ایک ہوا کا جھونک آیا اور ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا اس طرح آ کر عمر کے سینے پر گر گیا. تو لوگوں نے اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی سطر. دوسری سطر براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو دوزخ سے نجات دے دی. تو انہوں نے وہ ان کے سینے میں کفن کے اندر ڈال دیا. پھر ان کو قبر میں اتارا تو رجا کو وصیت تھی کہ میں نے ویکھ لوی میرے نال بندہ کیے. تو نیچے اترے رجا اور ان کی کفن کی یرہ کو کھولا تو فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، کأنہ خلقۃ قمر، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا. 3 بر اعظم پر حکومت کر کے اس طرح کی موت مرا جا سکتا ہے. 3 بر اعظم پہ جھنڈے. آج کل کے تو یہ بیچارے نہ صدر نہ وزیر، یہ تو ووٹ مانگ کے جو وزیر بنے وہ بھی کوئی وزیر اعظم نہیں، تو ووٹ دے دے جو میں وزیر بننا ہے. تو یہ کوئی عزت ہے؟ اگر میں نے ووٹ دے جو میں صدر بننا، لعنت ایسی وزارت پر اور ایسی صدارت پر. یہ تو ذلت کی انتہا ہے. ان کو اللہ نے بادشاہیاں دی، ان کو حکومتیں دی. اس حکومت میں انہوں نے اللہ کو طلب کیا، اللہ کو پا کے حکومت کر کے بھی ایسے اونچے مقام پر گئے کہ بڑے بڑے اولیاء وہاں نہیں پہنچ سکتے، بڑے بڑے قدیم انسان وہاں نہیں پہنچ سکتے. 3 بر اعظم پر حکومت کر کے یوں قبر کا. آج تک ایک شخص ہے جس کے لیے یہ پرچہ زمین پر اترا، ایک شخص. اسلامی تاریخ میں کوئی نہیں جس کے لیے آسمان سے پرچہ گراؤ کہ بھائی ہم نے تمہیں جہنم سے نجات دے دی. عمر تھا. 3 بر اعظم میں ایک آدمی زکات لینے والا نہ بچا. 3 بر اعظم، یہ لاہور اس کی حکومت میں شامل تھا. 3 بر اعظم میں ایک شخص ایسا نہ تھا جو زکات لینے والا ہو. اور اپنے گھر کا کیا حال ہوا ہے؟ عید کا موقع آیا تو بچوں نے تقاضا کیا ماں سے کہ ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے. تو ماں نے سے بات کی. فاطمہ کا نام ہے، بیوی کا نام تو فاطمہ، عبد الملک کی بیٹی ہے. یہ خاتون انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ معزز عورت ہے، سیاسی لحاظ، دینی لحاظ، سیاسی لحاظ. یہ عورت 7 نسبتوں سے شہزادی رہی ہے، 7 نسبتوں سے. اس کا دادا بادشاہ بنا، اس
باپ بادشاہ بنا، اس کے 4 بھائی بادشاہ بنے، اس کا خامند بادشاہ بنا، یہ 7 نسبتوں سے ملکہ بنتی رہی۔ عمر بن عبدالعزیز گھر میں آئے تو بیوی نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ عمر نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، کہاں سے لے کر دوں؟ آج کیا تھا؟ زکات لینے والا کوئی نہیں بچا تھا 3 بر اعظم میں، اور خزانہ بھر پڑا تھا۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کرو، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لو، میں اسے کپڑے سی لوں گی، اور اگلے مہینے روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے کر لوں گی۔ کہنے کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں۔ تو باہر آئے اور اپنے خزانچی کو بلایا، اس کا نام تھا مزاحم، اسے فرمایا کہ ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے بنوانے ہیں۔ تو وہ آگے کہنے لگا آپ مجھے لکھ کر دے دو کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہو گے، میں تنخواہ دے دیتا ہوں۔ وہ بھی انہیں کا تو تھا۔ جب بادشاہ نیک ہوتا ہے تو نیچے بھی نیکی چل پڑتی ہے۔ تو اس نے کہا آپ مجھے 1 مہینہ زندہ رہنے کی لکھ کر دے دیں ضمانت، اور تنخواہ لے لیں۔ چپ، 1 مہینہ ایک پل کو نہیں لکھ کے دے سکتا۔ گھر آئے اور آ کر کہنے لگے فاطمہ بچوں سے کہو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتے۔ عید کے موقع پر بنو امیہ بڑا زبردست خاندان گزرا ہے سیاسی لحاظ، تو عید کے موقع پر اب سارے بنو امیہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو بیٹے بھی آگے، 12 بچے تھے، بیٹے بھی آگے، وہ سارے وہی پرانے کپڑوں میں۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہی باپ اپنے بچوں کو دکھ دیکھ کر راضی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اللہ سامنے ہوتا ہے تو پھر بچوں کو نیزے پہ چڑھتے دیکھ کر بھی کلمہ شکر پڑا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، حضرت حسین کا آخری بیٹا رہ گیا تھا عبداللہ، 2 سال کا، تو اس کو بلوایا پیار کرنے کے لیے کہ میں خود اکیلے رہ گئے تھے، باقی سب اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ تو اس کو بلوایا کہ آخری بوسہ دے لوں اور پھر میں چلوں گا۔ تو اس کو بلا کے گود میں لیا ہے اور اس کو ماتھے کو چوم کر گود میں لیا تو تیر آیا اور عبداللہ کے گلے کے پاس۔ یہاں آ کے پیمانہ ٹوٹا ہے۔ انسانی ہے نا، دل ہی تو ہے نا سب کو کشت۔ تو ان کو خون ایسے بھر لیا، اپنے ہاتھوں میں ایسے بھر لیا، دونوں ہاتھوں میں خون بھر کے، اور پھر یوں آسمان کی طرف بلند کیا، کیا کرے اللہ، اگر تو بھی سامنا مجھ سے راضی ہے تو میرا تجھ سے کوئی گلہ نہیں، لیکن یہ جو ظلم کر رہے ہیں ان سے تو خود بدلے لینا۔ ہائے ہائے، کاش اپنی تعریف ہی پڑھ لیتے۔ مغرب کی تعظیم نے ہمارا سب کچھ ہم سے چھین لیا۔ مغرب تو اندھیروں کی جگہ تھی، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو۔ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا، وہ بھرنے کی جگہ مشرق ہے، مغرب نہیں ہے۔ جب کسی قوم کا علم غلط ہو جاتا ہے، عمل غلط ہو جانا بھی ایک بڑی سزا ہے، جب علم بھی غلط ہو جائے تو بڑی توبہ۔ ہمارا علم غلط ہو گیا، علم غلط ہو گیا، انہوں نے دنیا کو اصل سمجھ لیا اور پیسے کو اصل سمجھ لیا۔ تو لہذا سارا فوکس ہی تبدیل ہو کے رہ گیا۔ جب اللہ اصل ہوتا ہے تو ایسی تاریخ لکھی جاتی۔ میں حیران ہوتا ہوں، 95% لوگ نماز چھوڑ گئے۔ سارا پاکستان پھرا ہے، سرحد میں ہے کوئی 10 کہیں 20 کہیں 30 کہیں 40 کہیں 50، لیکن یہ پنجاب تو 5% ہے، سندھ میں شاید 2% میں مشکل سے دیہاتوں۔ ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا اور زمین و آسمان رو رہی اور دھرتی لرز رہی ہے، کب کب آ رہی ہے، مقدس ترین انسانوں کے دھڑ بڑھ رہی۔ اس وقت میں امام حسین نے کہا جان سے کہو تم سارے نوجوان بیٹھے ہو، اکثر تو پڑھتے ہی کوئی نہیں، پڑھنے والے بھی کچھ الیکشن تھا نماز چلی گئی، سب امتحان سر پہ آ گیا تھا نماز چلی گئی، پیپر کی تیاری کر رہی تھی نماز چلی گئی۔ یہاں تو اللہ کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے، اور یہ حسین وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دودھ پیتے میں بشارت دی تھی کہ حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں تو تمہیں اللہ رسول کی بات سنا رہا ہوں، تم سن رہے ہو کہ اللہ راضی ہو، جنت ملے، دوزخ سے بچیں۔ ان کو تو دودھ پیتے میں بشارت مل گئی تھی، یہ سردار ہیں، صرف جنتی نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں۔
پھر اتنی بڑی مشقت، اور اس وقت میں اب کیا جو انہیں تک کہانی مکدی پئی ہے، ہن کیڑی لوڑ آئی نمازاں دی۔ تو جاؤ زہیتن کے رائٹ سائڈ کے سردار، جھنڈا جن کے ہاتھ میں تھا، ان سے کہو کہ جنگ بند کرو، تھوڑی دیر کی نماز پڑھیں۔ تو زہیر نے جا کر شمر سے کہا جنگ بند کرو، نماز پڑھنی ہے۔ وہ کہنے کہ تمہاری تو نماز ہوتی نہیں، لعنت ہے تم پر، خبیثو، جن کی تو فعل نماز ملی انہیں کی نماز نہیں ہوتی تو تمہاری ہوتی ہے۔ تو انہیں واپس آ کر کہا حضور نماز کی اجازت نہیں ملی، پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، آدھے نماز میں کھڑے ہو جاؤ، آدھے دشمنوں کے سامنے کھڑے رہو۔ پیچھے بچ کتنے گئے تھے؟ وہ 40-50 کے قریب باقی بچ گئے تھے۔ آدھوں کو نماز پہ کھڑا کر دیا، آدھوں کو ادھر لڑائی میں لگا دیا۔ پھر وہ جو نماز سے فارغ ہوئے ان کو ادھر کھڑا کر باقیوں کو نماز میں آ کر باقیوں کو نماز پڑھوائی۔ اس کو تھوڑی دیر بعد اللہ کے پیش ہو گئے، اس وقت میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ تو ہمارا نوجوان 95% سجدے سے باقی ہو گیا۔ یا یہ تاریخ بدل دو، آگ لگا سب کو، نئی تاریخ لکھو، یا اپنی ان راہوں سے واپس آؤ۔ یہ اندھیرے کی طرف جانے والے راستے ہیں۔ اپنی مرضی اور خواہش پہ چلنے والوں نے کبھی سکھ نہیں دیکھا، کبھی چین نہیں پایا۔ سارا یورپ، سارا امریکہ پھر کے آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ اپنی من مانی پر چلنے والا کبھی سکھی نہیں رہ سکتا۔ وہی سکھی رہے گا جس نے اللہ کو سامنے رکھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے بچے آئے تو عمر رونے لگے، میرے بیٹو گلا تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ہمارے باپ نے ہمیں عید کے کپڑے نہ لے کر دی۔ ان کے بیٹے تھے عبد الملک، کہنے لگے نہیں ابا، آج ہمارا سر بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، بددیانتی نہیں کی ہے، آج ہمیں عزت ہے، ہم ان کپڑوں میں مطمئن ہیں کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی، بددیانتی نہیں کی ہے۔ اس کا یہ صلہ ملا، اس کا یہ اجر ملا کہ قبر میں 14ویں کا چاند اترا ہوا ہے اور مرنے سے پہلے پرچے اتر کر اعلان کر رہے ہیں کہ عمر کو جہنم سے آزادی کی بشارت سنا دی جائے۔ میرے عزیزو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سارے عالم کے راہبر بن کر آئے اور سارے عالم کو یہ پتہ بتانے آئے کہ تمہارا خالق اللہ، جو میں نے کہا تھا کہ میرا بنانے والا کون ہے، یہ سوال اللہ کے نبی نے حل کیا۔ کیوں پیدا کیا ہے انہوں نے جواب دیا، مر کے کہاں جا رہے ہیں انہوں نے اس عقدے کو اور اس گتھے کو سلجھایا۔ ربنا ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ، واللہ خلقکم من تراب، اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر اس نے تمہیں نطفے سے بنایا، پھر یہب لمن یشاء اناثا، پھر اس نطفے کو چاہے تو لڑکی میں بدل دے، ویہب لمن یشاء الذکور، اس سے چاہے تو لڑکے میں بدل دے، ویزوجہم ذکرانا واناثا، اور چاہے تو جڑواں پیدا کر کے ایک لڑکی بنا دے ایک لڑکا بنا دے، یا آگے پیچھے بچیاں بھی دے دے بچے بھی دے دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یا 4 شادیاں کر لے اور ایک بیٹا نہ دے ایک بیٹی نہ دے۔ یہ اللہ ہے، اللہ۔ اور هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، یہ وہی ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں صورت بناتا ہے، وَفِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، اور 3 اندھیروں میں بناتا ہے، ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ، پھر یہ وہی ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر لاتا ہے، پھر یہ وہی ہے جو ماں کی چھاتیوں کو تمہارے لیے چشمے بنا دیتا ہے۔ اَطَرْتُ لَكَ عِرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ يُنبِعَانِ لَكَ لَبَنًا خَالِصًا لَكَنْ فِي الشِّتَاءِ وَبَارِدًا فِي الصَّيْفِ، یہ اللہ ہی ہے جو ماں کی چھاتیوں سے دودھ کو جاری کرتا ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر ایسے دودھ کا ایک قطرہ نہیں تیار کر سکتے، ایسا عالی شان دودھ ساری دنیا مل کر نہیں بنا سکی، نہ بنا سکتی ہے۔ یہ میرے مالک کا نظام چلتا ہے، وہ تیرے لیے دودھ کے چشمے ماں کی گود میں جاری کرتا ہے، اور ماں اور باپ کو تیرے لیے بے قرار کرتا ہے، بے تاب کرتا ہے۔ وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ أَبَوَيْكَ لَا يَأْكُلَانِ حَتَّى تَشْبَعَ وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى تَرْقُدَ، میں تیری ماں تیرے باپ کو تیرے لیے بے چین کرتا ہوں۔ محبتیں خود نہیں آتی، اللہ ڈالتا ہے، اور ایسی ڈالتا ہے، تو سوئے نہیں وہ سوتے نہیں، تو کھائے نہیں وہ کھاتے نہیں، تو روئے تو وہ روتے ہیں، تو ہنسے تو وہ ہنستے ہیں۔ خود گرمی میں تجھے ٹھنڈ میں سلایا، خود بھوکے رہے تجھے کھانے کھلائے، اس طرح تیرے رب نے تجھے پروان چڑھایا۔ فَلَمَّا تَرَاءَتْ وَكَبِرْتَ وَاشْتَدَّ عَضُدُكَ، اور جب تیرے رب نے کائنات کو چکی کی طرح گھمایا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو تنا، چاند تاروں سے سجایا، سورج کو آگ برسانے کا حکم دیا، پانیوں سے بخارات اٹھائے، انہیں بادلوں کی شکل میں بدلا، اوپر سے شفاف پانی زمین پر اتارا، پہاڑوں سے برف بنا کر ٹینکیوں کی شکل میں جما دیا، پھر زمین کو جنوب کی طرف جھکایا اور دریاؤں کا رخ بڑھایا، دریاؤں کو سمندروں کی طرف چلانا شروع کیا، پھر دریاؤں کے پانی کے ذریعے سے، بارش کے پانی کے ذریعے سے زمین کے اندر پانی کو سٹور کیا،
اور بڑے بڑے ذخیرے بنا دیے. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور میں چاہوں تو پانی کا ایک قطرہ تم نہ پا سکو، ایک قطرہ نہ تم لے سکو، سارے کا سارا ختم کر دوں. اور تم وما انتم لہو بخاتنین. اور اگر میں تمہیں کہتا 70 سال کا پانی اکٹھا کر لو، 60 سال کا پانی اکٹھا کر لو، تو یہ تمہارے بس میں نہ تھا. اتنے سال تم پانی اکٹھا کہاں کرتے، اکٹھا کرتے اسے صاف کیسے رکھتے؟ تب میں نے بادلوں میں اسے چھپایا، برف پہاڑوں پر برف بنا کے اسے محفوظ کیا، پھر دریاؤں کے راستے سے آگے چلایا، پھر زمین کے رگوں میں سے پہنچایا، پھر تمہیں عقل دی، تم نے زمین میں گڑھا کھودا، میں نے پانی نکال کر تمہارے گھر تک پہنچایا. ایک پانی کے قطرے کا شکر ادا کرنے لگو تو ساری زندگی سجدے میں سر رکھو تو ایک پانی کے قطرے کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے کہ کیسے میرا رب پانی کے نظام کو چلا رہا ہے. ایک سیکنڈ میں 15 بلین ٹن پانی، 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے. ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑتا ہے، پھر اسے ساری کائنات میں پھیلاتا ہے، پھر کہیں بارش برساتا ہے، کہیں بادل لاتا ہے، کہیں ان بخارات کو سورج سے لڑاتا ہے. سورج ہماری زمین کو جلانا چاہتا ہے. پانی کی ایک صفت ہے، یہ دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے، دیر سے گرم ہوتا ہے. یہ بخارات کو اوپر چڑھاتا ہے، اوپر سورج کی آگ ہمیں جلانا چاہتی، بیچ میں پانی کے بخارات ہیں جو اس کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں. سورج انہیں گرماتا سارا زور لگا کے جب کنارے پر پہنچتا ہے اور قریب ہے کہ اس کی آگ نکلے اور سارے بخارات کو گرم کر کے لاہور کے بسنے والوں کو، رہنے والوں کو جلا دے، تو اللہ اسے دھکا دے کے مغرب میں گرا دیتا ہے اور وہ جا کے غروب ہو جاتا ہے. اور پانی کے بخارات کی لمبی چوڑی طے وہ تمہیں سمندر کی اور سورج کی ساری آگ سے حفاظت کا نظام بنا دیتی ہیں. پھر رات آتی ہے اپنی سردی کے ساتھ، اپنی برف کے ساتھ اور اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ تو بخارات کو ٹھنڈا کرنا شروع کرتی ہے. ٹھنڈ سے بھی آدمی مر جاتا ہے، گرمی سے بھی مر جاتا ہے. خوفناک ٹھنڈ حملہ کرتی ہے. کبھی آپ جہاز میں جاؤ تو اوپر چلو تو جو ان کا جو سامنے کمپیوٹر وہ بتا رہا ہوتا -50 -60، تھوڑا سا اوپر جاؤ وہ ساری ٹھنڈ حملہ کرتی ہے. اور جب رات ہو جائے تو اور زیادہ سردی بڑھ جاتی ہے. تو وہ جو سارا دن پانی گرم ہوا تھا اب رات کی سردی اس سے ٹھنڈا کرنے پر لگی ہوئی ہے کہ مجھے لاہور والوں کو یخ کر دینا ہے، انہیں فریز کر دینا ہے، انہیں ہلاک کر دینا ہے. اور بیچ میں پانی کا ایک لمبا چوڑا نظام ہے جو اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور ٹھنڈا ہونے سے انکار کرتا ہے. آخر لڑتے وہ پیچھے ہٹتے وہاں تک پہنچتا ہے کہ سردی آگے آئے اور پورے لمس کو برباد کر دے، لاہور کو برباد کر دے، ہند سندھ کو برباد کر دے. تو اللہ ادھر سے پھر سورج کو نکالتا ہے اور سردی کو بھاگنا پڑتا ہے. یہ میرا رب روزانہ کام کر رہا ہے، روزانہ. یہ وہ ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، جو تمہیں نظر آ رہا ہے اسی کا شکر ادا کرو. تمہاری آنکھوں میں بلب لگائے کتنے 26 کروڑ آئی ریسپٹر، 13 کروڑ ادھر، 13 کروڑ ادھر، 2 لاکھ 1 لاکھ کان کے پردے ادھر، 1 لاکھ ادھر. زبان میں 3000 چھوٹے سوراخ جو تمہیں ذائقہ بھی بتائیں، کڑوا بھی بتائیں، میٹھا بھی بتائیں، نمکین بھی بتائیں. سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا نظام، لاکھوں اربوں کھربوں سیل، ہر سیل میں پوری کائنات، پورا جہان. یہ سب کچھ جب تھا اور تمہیں پتا تھا یہ اللہ نے کیا ہے تو تمہارے ذمہ تھا کہ تم اللہ کے سامنے جھکتے. پر تم نے کیا کیا؟ میرے اللہ نے کہا فلما ترا رہا تھا جب تو بل کھانے لگا جوانی کے زور میں، وکبرتا اور قد آور ہوا، واشتد عضدک، تیری چھاتی تیرے بازو مضبوط ہو گئے. بارستنی بالمعاصی یا عبد سوء، ارے برے انسان تو میرا ہی دشمن بن گیا، مجھے ہی للکارنے لگا. یہ پروفیسروں کا خون بھی نکال لیتے ہوں، ہمیں تھوڑے کوئی پیسہ دیندہ ہے، چمڑی لا لیندے نگلے. یہ تنخواہ لیں اور پڑھائیں نہیں تو ان کو کوئی رکھے گا؟ اور میرے اللہ نے کیا کچھ کر دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. ابھی رب کی نعمتوں کو گنتے تو صحیح. تو میرا اللہ کہتا ہے میں نے تو اتنا کیا، کرتا چلا گیا اور تو مجھ سے ٹکراتا چلا گیا. اور جب میں نے تجھے بلایا حی علی الصلاۃ تو تو نے اس سے بھی انکار کر دیا. کسی شاعر نے کیا خوب نقالی کی اور کیا خوب منظر کشی کی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے لکمکی ہو گئے لامکاں کیسے. یہ وہ دنیا ہے اور دنیا کے ساتھ موت ایسی چیز ہے جس نے نہ کسی امیر کو پہچانا نہ کسی غریب کو پہچانا. وہ جب آتی ہے تو سب کو لے کر چلی جاتی ہے.
ایک واقعہ آپ کو بتائیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بڑا مغرور بادشاہ تھا، بہت تکبر، اس کے ملنے جلنے والے بڑے لوگ تھے۔ اب اتفاق سے ایک مرتبہ اپنی سواری میں سوار ہو کے کہیں وہ جا رہا تھا۔ اب راستے میں تھا کہ اتنے میں ایک اجنبی ان کے پاس آیا اور ان کی جو سواری تھی اس کی لگام اس نے پکڑ لی۔ بادشاہ کو اندر سے غصہ ہوا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوگی میری لگام پکڑنے کی، کون ہو تم؟ تو اس اجنبی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اپنے کان ذرا نیچے کریں، راز کی بات کہنا ہے، اس لیے آیا ہوں۔ بادشاہ شروع میں جھنجلایا مگر مجبور ہو گیا کیونکہ اسے راز کی بات معلوم کرنی تھی۔ چنانچہ وہ بادشاہ نے اپنے کان سامنے کیے اور وہ اجنبی نے آ کر اس کو بتایا کہ میں کوئی اور نہیں بلکہ ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں۔ اب جیسے ہی فرشتے نے یہ بات ان سے کہی، بادشاہ اندر سے جھنجلا گیا، ان کے چہرے بدل گئے اور سارا روب تاب ختم ہو گیا۔ کہنے لگا کہ ذرا سی مہلت تو مجھے دے تاکہ بہت ساری مصروفیات میں میرے ہیں وہ کر کے آؤں۔ ملک الموت نے کہا کہ جب آرڈر آتا ہے تو مہلت نہیں دی جاتی۔ وہیں پر ملک الموت نے اس کی روح نکال لی اور بے بس اور لاچار ہو کر اس کی لاش وہاں سے اٹھائی گئی۔ یہ ہے انسانی زندگی کی حقیقت۔ کتنے بڑے شاہ و گدا ہو، کتنوں بڑا انسان ہو، مگر جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے آدمی انتہائی بے بس ہو جاتا ہے، کوئی راستے نہیں ملتے، کوئی راہ نہیں ملتی۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی صاف کر دیا کہ جس کی موت جہاں لکھی جیسے لکھی وہیں پر آ کر رہے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس تھی، وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، تو ملک الموت اس مجلس میں آیا اور اس شخص کو گھور کر دیکھنے لگا۔ وہ آدمی جب دیکھا تو ڈر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اس سے مجھے ڈر لگنے لگا ہے، مجھے ہواؤں کو حکم دیجیے میں ہندوستان چلا جاؤں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا اور وہ شخص کو ہوا اڑا کر یہاں لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ملک الموت وہاں سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں گیا تو ملک الموت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی میرے ایک صاحب تھے، آپ ان کو اس طرح گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے، کیا خطا تھی؟ ملک الموت نے کہا کہ بادشاہ، بات دراصل یہ ہے کہ وہ شخص تھا جس کی موت ہندوستان میں لکھی تھی مگر وہ یہاں بیٹھا تھا، مجھے اس بات پر حیرت تھی، مگر دیکھیے اس کی روح میں نے قبض کیا وہی جہاں اس کی بات لکھی ہوئی تھی، وہ خود بخود وہاں سے اٹھ کر گیا اور یہاں تک آیا۔ تو وہی ہے کہ ہر جگہ متعین ہے، وقت متعین ہے، اور جب وقت آ جاتا ہے تو اس سے ایک لمحے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ اذا جاء اجلها لا یؤخر، قرآن نے بتایا کہ جب کوئی مدت آن پڑتی ہے تو وہ اپنے وقت سے آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں ہوتی، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے غور کریے، جب اللہ کے پاس حاضری ہوگی تو کیسے ہم جائیں گے، کیا کریں گے؟ موت سے تو ہم دور بھاگتے ہیں مگر موت تو آئے گی، حساب سے دور بھاگتے، حساب تو اللہ تعالیٰ لے کر رہے گا، زندگی کا حساب، ہر معاملات کا حساب، ہر حکم پر عمل کرنے کا حساب وہ لے کر رہے گا، اور جس دن وہ حساب لینے پر آئے گا انسان تو بے بس ہوگا، اس کے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں ہوگا۔ قرآن نے بہت ہی سادہ اور اچھے انداز سے انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل سے جڑنے کی اور نیک عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔